اتنی بڑی رقم خرچ کر کے ہم جاتے ہیں، اتنے بڑے سفر کی تکان کو ہم اٹھاتے ہیں، تو جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے افضل حج وہ ہے العج والسج، احرام کے ممنوع معاملات کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور آپ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں جو چیز منع تھی، تو پھر فدیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے ہیں، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا بکری ذبح کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے، حرمت والا مہینہ ہے، سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں حج کے سفر کو اختیار کر سکتے ہیں۔ حج کا سفر انتہائی مقدس، انتہائی مبارک سفر ہے، سعادت مندی کا سفر ہے، خوش نصیبی کا سفر ہے۔ دنیا اگرچہ ایک سفر ہی ہے، ہم مسافر کی سی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن یہ ہمارے سفر کے دوران ایک مختصر سا سفر جو عبادت کی غرض سے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس مبارک سفر کے لیے ہمیں اپنے نیتوں کو ٹٹول لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال صالحہ کا دار و مدار، اس کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص نیت پہ ہے، نیت کے ساتھ معاملہ چلتا ہے۔ تو اس حج کا مقصد، اس عمرے کا مقصد، اس سفر کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کا حصول ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا، فخر، افتخار، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے طلب کر لینا چاہیے اخلاص کو۔ اسی طرح اس سفر میں سب سے بڑھ کر ہم نے خیال رکھنا ہے اخلاص نیت کے بعد کہ یہ سفر بھی ایک عبادت ہے، ایک عبادت کے لیے ہے، تو تمام تر فرائض، واجبات کی ادائیگی ہماری ذمہ داری ہے۔ گناہوں سے بچنا، فسق و فجور سے بچنا، شہوات و جذبات کی تکمیل سے رکنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے احباب نے، خواتین نے، تمام سفر حج اختیار کرنے والوں نے۔ اسی طرح اس سفر مبارک میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ولا جدال، اس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تلخ کلامی نہیں ہونی چاہیے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ تا حیات وہ ہمارے ساتھ لگا رہے، ہماری زندگی میں اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیں۔ کسی کا حق دینا ہے لوٹا دیں، سفر کا موقع ہے، معافی تلافی کر کے جائیں، معاملات کو صلح کے ساتھ نپٹا کر جائیں، رفع دفع کر کے جائیں۔ اللہ نہ کرے زندگی موت کا اندازہ نہیں ہوتا، اگر ہمارا بلاوا آ گیا تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر ہم اپنے معاملات کو سدھار کے، سنبھال کے، سنوار کے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس مبارک سفر کے لیے ہمیں اپنے ذرائع آمدن کو بھی دیکھ لینا چاہیے، زاد راہ کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ رزق حلال کمانے، کھانے اور خرچ کرنے کے ہم پابند ہیں، اور اللہ رب العالمین رزق حلال سے کی ہوئی عبادت کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ابتدائی سی باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے اس مبارک سفر میں۔ سفر حج کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ویسے تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم سب مسافر ہیں، مسافر کو بہت کم مال و متاع کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، لیکن اس سفر میں بالخصوص جو ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، جیسے سفر حج کہا جاتا ہے، ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مثلاً حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنا جا رہے ہیں، حج اور عمرہ ایک ساتھ ہم نے کرنا ہے اس مبارک سفر میں، تو ہمیں ان عبادتوں کے فضائل کا علم ہونا چاہیے، ان کی اہمیت، ان کے وجوب،
کا ادراک ہونا چاہیے، ان کے تمام تر آداب کا ہمیں علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے ہم جاتے ہیں، اتنے بڑے سفر کی تکان کو ہم اٹھاتے ہیں، اہل خانہ کی، احباب کی، دوستوں کی جدائی کو برداشت کرتے ہیں، تو کم از کم ہمیں جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اہل علم سے رہنمائی لے کر کوئی ایسا کتابچہ، ایسا لٹریچر لے کر ہم سفر پہ روانہ ہو کہ ہمیں کامل مکمل رہنمائی مل سکے۔ اور آج یہ الحمدللہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت کچھ ہم اس کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سرچ بھی کر سکتے ہیں، ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح وہاں ہمیں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا واسطہ پڑے گا اور ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو اہتمام کریں کہ کیونکہ وہاں زیادہ تر اہتمام عربی دعاؤں کا ہے، کیونکہ عبادت کے دوران جو دعائیں ہیں وہ عربی میں مطلوب ہیں، تو ہمیں وہ دعائیں آنی چاہیے۔ حصن المسلم ہے، کوئی اور اچھی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اسلامی وظائف ہے، تو آپ اس طرح کی کوئی کتاب ساتھ رکھیں جس میں سے آپ دعاؤں کو یاد کریں۔ نیٹ کے ذریعے سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کو دعاؤں کا پتہ ہونا چاہیے، کون سی دعائیں میں نے کہاں کرنی ہے، کس زبان میں کرنی ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، تو تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بسا اوقات حرمین شریفین میں، بلکہ بسا اوقات نہیں، اکثر اوقات وہاں جنازے لائے جاتے ہیں بڑی کثرت سے، چونکہ پورا ایک شہر آباد ہوتا ہے، پورا ایک ملک گویا کہ آباد ہوتا ہے، تو کثرت اموات ہوتی ہے، اور جنازہ وہی ہوتا ہے حرمین شریفین میں، یا تو بیت اللہ الحرام میں ہوتا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں یا وہاں فوت ہونے والے ہیں، یا حرم نبوی میں، مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کے بھی کچھ آداب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وہاں جنازہ ادا کرنا ہے تو کیسے ادا کرنا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، طریقہ اور دعائیں ہمیں آنی چاہیے۔ اسی طرح سفر میں کچھ احکامات نماز سے متعلق ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز میں قصر کیا جاتا ہے۔ قصر کیا ہے، قصر کس انداز سے کرنی ہوتی ہے؟ الجمع بین الصلاتین، دو نمازوں کے درمیان نمازوں کو جو جمع کرنے کا معاملہ ہے، کہ سہولت دی گئی ہے دین اسلام میں، بلکہ بعض مقامات پر تو جمع ہی کرنی ہے آپ نے۔ تو یہ سارے چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ہم سب کو علم ہونا چاہیے، بالخصوص جو سفر کو اختیار کر رہے ہیں، سفر حج کو، ان کو اس حوالے سے معلومات ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہاں لوگ جاتے ہیں شہدائے احد کی قبر پہ، یا بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں، اور بھی جو وہاں کے معلیٰ ہے قبرستان، اس طرح تو وہاں کی دعائیں بھی ہمیں آنی چاہیے کہ قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں، موتا کے لیے دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، ان کے لیے کس طرح استغفار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دنیا کے اس مکمل سفر میں جو 50 سال یا 60 سال یا 40 سال کو محیط ہے یا اس سے بڑھ کر، تو اس میں حکم ہے کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اجنبی لوگوں کی طرح مختصر سامان کے ساتھ رہو۔ تو یہ جو سفر ہم اختیار کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم کم سے کم بوجھ اپنے اوپر رکھیں۔ تو جب ہم پیکنگ کر رہے ہوں، سامان تیار کر رہے ہوں، بیگ تیار کر رہے ہوں، تیاری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ، بس روانگی ہے، تو ایک تو سفر حج میں جلدی کرنی چاہیے کہ کوئی رکاوٹ ہمیں روک نہ لے، شرعی حکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سامان کم سے کم رکھیں، اضافی سامان انسان کو وزنی کر دیتا ہے، ثقیل کر دیتا ہے، پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بس ضروری سامان ہونا چاہیے، جس میں کاغذات ہیں، کرنسی ہے، زاد راہ ہے، اور اس میں دوائیاں وغیرہ بھی شامل ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ کو اس کی ضرورت ہے، کپڑے وغیرہ ہیں۔ تو سامان آپ کا جو ہے وہ ہلکا سا ہونا چاہیے، بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ وزنی سامان کوشش کریں کہ نہ لے کر جائیں، پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو۔ اپنے کاغذات، پاسپورٹ، جو بھی چیزیں آپ کی ہیں ضروری ہیں، اس کی ایک سے زیادہ کاپیاں کرائیں، ایک کسی بڑے بیگ میں رکھ دیں اور ایک اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں یا کسی ساتھی کے پاس رکھوا دیں۔ اس طرح اللہ نہ کرے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو، کوئی کاغذ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یا گھر پہ ایک کاپی چھوڑ جائیں، اس طرح کوئی سلسلہ بنائیں۔ تو یہ بھی اہتمام کریں انشاءاللہ، اس کا بھی اپنا اہتمام کرنا ہے۔ کرنسی بھی احباب یہاں سے بھی لے کر جاتے ہیں، وہاں سے بھی لے لیتے ہیں، تو دونوں پاکستان سے ہیں تو پاکستان کی کرنسی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور سعودیہ کی کرنسی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ہلکا پھلکا لباس جو اس میں آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں دشواری نہ ہو، متواضع ہو اور شریعت کے دائرے میں بھی ہو، ایسا لباس آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ خواتین بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں جو بتائی گئی ہیں،
اور اسی طرح عبایا وغیرہ ہے، پردے کا اہتمام ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے سفر کے تیاری کرتے ہوئے انشاءاللہ سامان رکھتے ہوئے ان چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ یا ایک مرتبہ، ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات جو حاجی کیمپ بنے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سلطان آباد مشہور ہے، یا کوئی اور جو پرائیویٹ کمپنیاں آپ کو تیاری کرا رہی ہوتی ہیں، ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کی کوئی ایسی تحریری کوئی رہنمائی موجود ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے اس مبارک سفر میں، جسے سفر حج اور سفر عمرہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اب آپ نے حج اور عمرے کے لباس کو دیکھنا ہے۔ حج اور عمرے کا جو لباس ہے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ اگرچہ احرام صحیح معنوں میں نیت کو کہا جاتا ہے، حج اور عمرے کی نیت کو، لیکن لباس کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مرد کے لیے 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے اور ان کا سفید ہونا مستحب ہے، اور ضروری نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اگر آپ کسی اور رنگ کا لے لیں تو آج چونکہ ایک رواج پا چکا ہے سفید رنگ، تو کوئی آپ پر اعتراض کرے، پھر آپ کس کس کو سمجھائیں گے، کس کس کو مطمئن کریں گے؟ تو ایسی چیز سے اجتناب کریں، سفید ہی استعمال کریں، مستحب ہے، بہتر ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں، کلر کوئی سا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے جائز ہو۔ تو بغیر سلے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپس میں بھلے سلے ہوں، مطلب چادریں چھوٹی تھی جوڑ کر 2 بنا لی، چادر کے کنارے ادھڑ رہے تھے، دھاگے نکل رہے تھے، آپ نے سی لی، وہ جائز ہے۔ بغیر سلے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کے مطابق سلے ہوئے نہ ہوں، آپ کے جسم سے مطابق سلے ہوئے نہ ہوں، جیسے کرتا ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ احرام سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، یہ غسل سنت ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے، اہتمام کر لیں، اور اس دوران اگر آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں تو لگا لیں، جسم پہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے احرام نہیں پہنا۔ غسل کے بعد آپ 2 چادریں زیب تن کر لیں، مرد ایک چادر اوپر لے لیں جو آپ کے قمیص کا کام کرے گویا کہ، اور ایک ازار کے طور پہ لے لیں۔ تو یہ آپ نے گویا کہ احرام، اگرچہ میں نے پھر دہرا دوں میں کہ نیت کو کہا جاتا ہے، لیکن اس لباس کو بھی احرام کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے گویا کہ اپنے آپ کو احرام میں لے لیا۔ احرام کے بعد 2 رکعت ادا کرنا یہ لوگوں میں اگرچہ رائج ہے، مگر اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ سنت کے درجے میں نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ خواتین کا احرام، ان کا اپنا لباس ہوتا ہے، وہ بھی غسل کر لیں، غسل سنت ہے، روزمرہ کا لباس پہن لیں، جسم ڈھکا ہوا ہو، اگرچہ ان کے لیے اس طرح کے لباس کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے مرد پہنتے ہیں، عام لباس پہن لیں، وہی ان کا احرام ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ احرام پہننے کے بعد کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، مگر یہ پابندیاں آپ پر اس وقت عائد ہوں گی جب آپ میقات پر پہنچ جائیں گے، یعنی وہ جگہ جہاں سے آپ کو احرام باندھنا تھا اور نیت کرنی تھی، اور آپ نے وہاں کہنا تھا کہ میں عمرے کے ساتھ حاضر ہوں، یا حج کے ساتھ حاضر ہوں، یا حج تمتع کے ساتھ حاضر ہوں، یا جو بھی آپ کو کہنا تھا، وہ جگہ تو شرعاً متعین کر دی گئی ہے، تو اس میقات پر، اس جگہ پر پہنچ کر آپ کو احرام کی پابندیاں آپ پر واجب ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ تو ابھی فی الحال صرف لباس پہن لینے سے، کپڑے بدل لینے سے، غسل کر لینے سے آپ پر وہ پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے میقات۔ میقات سے مراد وہ مقامات ہیں کہ جہاں ایک شخص کے لیے عمرے اور حج کی نیت کا کہا گیا ہے، یا احرام، اگر ہم لباس کے معنی میں لیں تو اس احرام اور لباس کو اس نے وہاں اختیار کرنا ہوتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہیں۔ تو عمومی طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہوتے ہیں، حجاج کرام، عمرہ کرنے والے، وہ اگر مدینے سے آ رہے ہیں تو ذوالحلیفہ ان کے راستے میں آئے گا، یہ اہل مدینہ کا میقات ہے، جو مدینے سے ہو کر آ رہے ہیں ان کے لیے وہ ذوالحلیفہ ہے، جسے میرے خیال میں آج کے دور میں آبیار علی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے وہ احرام باندھیں گے، حج عمرے کی نیت کریں گے۔ اسی طرح ایک یلملم کا ذکر ہے، برصغیر پاک و ہند
کہ حاجی بسا اوقات ان کا اس جگہ سے واسطہ پڑتا ہے، تو اگر یہ یلملم ان کے راستے میں آ رہا ہے تو وہاں سے وہ نیت حج اور عمرے کی کریں گے اور احرام پہنیں گے یا احرام میں آ جائیں گے، اگرچہ یہ اہل یمن کا میقات ہے۔ اگر بغیر احرام کے، بغیر نیت اور لباس کے آپ نے، یعنی وہ حج کا جو لباس ہے اور بغیر اس نیت کے جو حج اور عمرے کی آپ نے میقات کو اگر آپ نے پار کر لیا ہے، عبور کر لیا ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ واپس پلٹ جائیں اور میقات پر پہنچ کر احرام باندھیں، نیت کریں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ پر فدیہ پڑ جائے گا، ایک دم پڑ جائے گا، ایک بکری ذبح کرنی ہوگی جو وہیں اہل مکہ کے مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ جو حج کرنا چاہتا ہے اور وہ مکے ہی میں رہتا ہے تو وہ احرام، پھر احرام و نیت یعنی دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں، لباس بھی کہہ لیں اور نیت حج و عمرہ بھی کہہ لیں، وہ حج اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر مکے سے ہی نیت کر لے، اپنے گھر سے نیت کر لے، وہیں سے احرام باندھ لے۔ اور اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اقرب الحل پر چلا جائے یا میقات پر چلا جائے، حرم سے باہر جائے، پھر وہاں سے وہ احرام باندھ کر نیت کر کر آ جائے۔ اچھا، اس میں غلط فہمی دیکھنے میں آئی ہے، پچھلے دنوں میں سوال کی شکل میں ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا کہ اب جو مکے میں موجود ہیں، عمرہ کر چکے ہیں اور وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے سوال آیا، تو ہم نے اپنے جواب میں کہا کہ جی آپ اقرب الحل پر چلے جائیں، حرم سے باہر جائیں، جو قریبی حل ہے وہاں چلے جائیں، یا میقات پر چلے جائیں، دل مطمئن ہو جائے گا۔ مسجد عائشہ، جعرانہ، تنعیم وغیرہ میں کچھ اختلاف ہے علماء کا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو کسی صاحب نے آگے سے یہ فرما دیا جواب میں، کسی نے مجھے ان کا صوتی میسج جو ہے مجھے سنایا، آواز وائس میسج سنایا مجھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو پاکستانی ہیں، آپ کے لیے یلملم جانا ہی ضروری ہوگا۔ تو یہ غیر ضروری فقہ اور درایت ہے جو غلط فہمی پر مبنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بندہ کہیں کا بھی ہو، اگر وہ مکے میں موجود ہے اور وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اقرب الحل پر چلا جائے، یا پھر وہ مدینہ چلا جائے، وہاں سے واپسی ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لے، یا براہ راست میقات پر چلا جائے جو کم از کم طائف بنتا ہے، تو اس کا عمرہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ غسل کے بعد، نیت کرنے کے بعد، میقات سے احرام پہننے کے بعد جو آپ نے باتیں سن لیں، اس کے بعد تلبیہ کا سلسلہ ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ بلند آواز سے پکارنا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کلمے کا ورد کرنا، اس کو اپنے زبان پہ جاری اور ساری کر لینا، یہ جب آپ میقات پر پہنچ جائیں، آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لیا، اب آپ کے ذمہ یہ تلبیہ ہے، آپ اس کو گاہے بگاہے پڑھتے رہیں، کبھی تیز آواز سے، کبھی ہلکی آواز سے۔ مردوں کے لیے تیز آواز بہتر ہے، اولا ہے، عورتوں کے لیے پست آواز ہی بہتر ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ تلبیہ آپ کا چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب سے آپ نے احرام باندھا ہے میقات سے، جب تک آپ طواف شروع نہیں کر دیتے بیت اللہ پہنچ کر، وہاں تک آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لبیک اللہم لبیک کا۔ آپ جہاں بھی ہوں اس کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے افضل حج وہ ہے الحج والسج۔ پوچھا گیا الحج والسج یہ کیا ہے؟ وضاحت کی گئی کہ الحج سے مراد ہے خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، خوب بلند آواز سے اہتمام کرنا چاہیے مردوں کے لیے۔ والسج بھرپور قربانیاں کرنا، خوب قربانیاں کرنا، کثرت سے قربانیاں کرنا، یہ سج ہے۔ تو یہ افضل حج میں اس چیز کا عمل دخل ہے کہ آپ تلبیہ کتنی آواز سے پڑھتے ہیں، کس قدر بلند آواز سے پڑھتے ہیں، کس قدر اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور کس قدر آپ قربانیاں کرتے ہیں۔ قافلوں سے ملاقات ہو تو آوازیں بلند ہو جائیں، چڑھائی پہ چڑھ رہے ہوں تو آوازیں بلند ہو جائیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد اہتمام بالخصوص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تلبیہ اپنا اپنا پڑھنا چاہیے۔ یہ لوگوں میں جو چلا ہوا ہے کہ ایک شخص پڑھتا ہے، پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پھر وہ آواز سے آواز ملا رہے ہوتے ہیں، جو چیز بھی دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تلبیہ پہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تلبیہ ہر شخص اپنا اپنا پڑھنے کا پابند ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، یہی سنت سے ثابت ہے۔
نیت کرنے کے بعد، احرام پہن لینے کے بعد اب آپ پر کچھ پابندی عائد ہو جاتی ہیں، احباب ہوں یا خواتین، اس کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے حالت احرام میں جسم کے کسی بھی حصے کے بال وغیرہ نہیں تراشنا، نہیں صاف کرنے، اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا۔ آپ نے جسم پر، سر پر خوشبو نہیں لگانی، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اگر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی تھی، بعد میں احرام پہنا ہے آپ نے، تو پھر کوئی حرج نہیں، چاہے وہ چھلک رہی ہو، محسوس ہو رہی ہو، لیکن احرام پہننے کے بعد آپ نے خوشبو سے دور رہنا ہے۔ البتہ خوشبو کی میں وضاحت کرتا ہوں، خوشبو نہیں لگانے سے کیا مراد ہے؟ اب لوگ صابن بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی بغیر خوشبو کا مل جائے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ بیت اللہ کے خلاف سے ہم ٹکرا گئے تھے، ٹھیک ہے جی، لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانا کھا رہے تھے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس میں سے، تو کیا یہ خوشبو بھی ممنوع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خوشبوئیں ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر کوئی صابن خوشبو کے لیے بنایا گیا ہے تو پھر وہ لوشن ہو، وہ شیمپو ہو، یا وہ صابن ہے، تو پھر اس سے بچنا ہوگا آپ کو۔ البتہ صابن میں جو نارملی خوشبو تو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، کھانے میں بھی خوشبو ہوتی ہے، وہ کھانا ہی کیا جس میں خوشبو نہ ہو، تو یہ چیزیں مراد نہیں ہیں۔ خاص طور پہ انسان خوشبو کے طور پہ کوئی لیکوڈ ہے یا کوئی اور چیز ایسی استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے روکا گیا ہے۔ نارملی صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں، نارملی طور پہ شیمپو وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اسی طرح قصداً و ارادتاً بیت اللہ کے غلاف کو جو خوشبو لگی ہوتی ہے اس سے خود کو مسئلہ کریں، لیکن اگر اتفاقاً ایسا ہو گیا تو پھر اس میں کوئی قباحت والی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ حالت احرام میں اپنا خیال کرنا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ سر کو نہ ڈھانپیں، جیسے ٹوپی ہے، رومال ہے، اس سے باقاعدہ منع کیا گیا۔ البتہ اگر وہ سایہ کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے چھتری لے سکتے ہیں، کوئی کپڑا اپنے سر کے اوپر اس طرح اٹھا سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، یا کسی قنات اور تمبو وغیرہ کے نیچے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے بندہ چھت کے نیچے آ جاتا ہے۔ البتہ ٹوپی اور رومال اور پگڑی وغیرہ اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح ایسا کپڑا جو جسم کے مطابق سلا ہوا ہو، جیسے قمیص ہے، شلوار ہے، یا موزے ہیں، تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ عورت کو حالت احرام میں دستانے یا باقاعدہ جو نقاب ہوتا ہے سلا ہوا، اس کو باندھنے سے روکا گیا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، احرام کے ممنوع معاملات کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور آپ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں جو چیز منع تھی، تو پھر آپ پر یہ ہے کہ فدیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے ہیں، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا بکری ذبح کر دے جس میں آپ اس کو وہاں تقسیم کر دیں، کوئی ایک کام اس میں سے کر لیں۔ البتہ اس میں ایک چیز اور ہے، بسا اوقات انسان لا علمی میں، بے علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اس طرح کا کوئی کام کر جاتا ہے، تو پھر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بے علمی کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ، تو پھر کوئی فدیہ وغیرہ اس پر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو پتہ تھا پھر بھی اس سے ایسا ہو گیا تو پھر اس کو فدیہ ہی دینا اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کو دینا چاہیے۔ اسی طرح حالت احرام میں نکاح کرنا، نکاح پڑھانا، نکاح کروانا، نکاح کا پیغام بھیجنا یہ ممنوع ہے، اور وہ نکاح باطل قرار پائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کرنا، ہم بستری یا صحبت یا شہوات و جذبات کی تکمیل کسی بھی درجے میں، اس سے اجتناب کرنی چاہیے، یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے حالت احرام میں بالخصوص۔ اسی طرح حالت احرام میں بندہ ہو یا غیر احرام میں، تو جب وہ حرم پہنچ جاتا ہے تو اس پر کچھ پابندی عائد ہوتی ہے، حالت احرام میں ہو تو بھی اور حالت احرام میں نہ ہو تو بھی۔ وہ کیا ہے؟ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں شکار منع ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر اس نے شکار کر لیا ہے، اگرچہ آج کے دور میں یہ بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ایک حکم ہے جو بتانا مقصود ہے، ایک بات ہے شرعن جو بتانا مقصود ہے آپ کو، کہ وہ پھر اگر جانور اس نے شکار کر لیا ہے تو وہ اسی کی مناسبت سے فدیہ اس پر واجب ہو جائے گا، اور صاحب علم سے اس کے بارے میں فتویٰ لے لیا جائے گا۔ اسی طرح حدود حرم میں کوئی چیز گری ہوئی آپ کو ملتی ہے، گری پڑی چیز جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کو واپس کرنا ہے، آواز دے کر آپ نے کہ بھائی آپ کی چیز گر گئی ہے، یا پھر آپ شرطے کو بتا دیں، تو ایسی صورت میں خود بھی اٹھا سکے اس کو پہنچا سکتے ہیں، یا کسی شرطے کو اور وہاں جو نگرانی پر مامور لوگ ہیں حفاظت پر ان کو بتا دیا جائے۔
اسی طرح حرم کے درختوں کو، پتوں کو کاٹنا، گھاس کو اکھیڑنا وغیرہ یہ بھی ناجائز ہے۔ تو حالت احرام میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ممنوع تھی جو مختصراً آپ کو بتا دی گئی، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے، احباب نے بھی، خواتین نے بھی۔ اب حالت احرام میں کچھ سوالات کی شکل میں وہ چیزیں ہمارے پاس آئیں، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جائز پھر کیا کیا ہوگا۔ تو سن لیجیے کہ اگر آپ سایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی چھتری کے ذریعے سے، کسی سائبان کے ذریعے سے، کسی قنات اور تمبو کے ذریعے سے، ہاں جی، تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ کسی چھت کے نیچے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ سر پر کوئی سامان اٹھا لیتے لوگ، بیگ اٹھا کے رکھ لیا، پیٹی اٹھا کے رکھ لی، ٹھیک ہے جی، بوجھ اٹھا کے رکھ لیا، گٹھر اور بوری اٹھا کے رکھ لی، تو یہ بھی ضرورت کے تحت آپ کے لیے جائز ہے، یہ ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی زخم لگ گیا ہے، وہاں پٹی باندھ سکتے ہیں، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی۔ اسی طرح حالت احرام میں جو چادریں آپ نے پہنی تھیں نیت کرتے ہوئے، 2 چادریں، یا خاتون نے جو لباس پہنا تھا وہ میلا ہو گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ سر اور بدن کو دھونا چاہتے ہیں گرمی کی وجہ سے یا ویسے نظافت کی وجہ سے فرحت کے لیے، تو یہ بھی ان کے لیے جائز امر ہے، خوشبو سے اجتناب کرنا ہے۔ سر دھویا جا سکتا ہے، بدن کو دھویا جا سکتا ہے، گویا کہ غسل دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے فرحت کے لیے۔ اسی طرح سامان وغیرہ رکھنے کے لیے لوگ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، کوئی پیٹی سی چھوٹی بنی ہوتی ہے، بکسہ بنا ہوتا ہے، کوئی بستہ سا، کوئی ایسا جو ہے آپ کے پاس ایک بٹوا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا آپ خیال کرتے ہیں، وہ لینا چاہتے ہیں، باندھنا چاہتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ گھڑی پہننا چاہتے ہیں گھڑی پہن سکتے ہیں، ہیڈ فون لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں، چشمہ پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے لیے جائز سے ہیں، حالت احرام میں بھی آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اب مختصراً آپ یہ سن لیجیے کہ آپ اللہ کے توفیق سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ حج کے برابر قرار دیا ہے ثواب کے اعتبار سے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پہ کرو، آگے پیچھے کرو، بار بار کرو۔ اس سے انسان کا فقر، فاقہ، محتاجی بھی ختم ہوتی ہے اور انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں، اور بھی یقیناً اس کے فضائل کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو سعادت ہے، اور عمرہ آپ کو پتہ ہے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ عمرے کے وجوب اور عدم وجوب میں علماء کا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک یہ سنت کے درجے میں ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ جب میقات پر پہنچ جائے عمرہ کرنے والا، اس نے احرام پہن لینا ہے، نیت کر لینی ہے، اور وہ کہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے یا عمرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور حج اور عمرہ آپ نے کرنا ایک ساتھ ہے، یعنی حج تمتع کی طرح ہے، پھر آپ کہیں اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج۔ تو یہ الفاظ اگر آپ کہہ لیں تو مستحب کے درجے میں، اصل تو نیت دل کی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ الفاظ آپ کہہ لیتے ہیں تو اس کا جواز موجود ہے، استحباب موجود ہے، آپ اہتمام کر سکتے ہیں، ان الفاظ کو یاد کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور پھر چونکہ آپ نے میقات سے یہ کام کیا ہے، اب آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، اور آپ سفر کو جاری رکھیں، خیر خیریت سے پہنچیں منزلوں کو، ہوٹل میں سامان رکھیں، بیت اللہ پہنچیں، اور طواف سے پہلے آپ کا یہ تلبیہ ختم ہو جائے گا، طواف شروع کرنے سے پہلے۔ طواف کے 7 چکر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ ہر طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، اور حجر اسود پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ جب عمرہ کرنے والا مکہ پہنچ جائے تو ایک اضافی غسل وہ کر سکتا ہے جو استحباب کے درجے میں چاہے تو۔ اب وہ یا تو عام دعا پڑھ لے مسجد داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا پھر ایک تھوڑی تفصیلی دعا ہے جو یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے کسی مسجد میں، اور وہاں بھی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا آپ پڑھیں اور بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔
اس کے دعا کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ طواف کے لیے عمومی طور پہ وضو لازم قرار دیا گیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو شرط قرار دیا، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے کہا پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں ذرا مسجد کو دیکھ لوں، بیت اللہ کو دیکھ لوں، اپنی نگاہوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ یقیناً اس کو دیکھنا بھی سعادت ہے۔ بعض سلف صالحین بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے دعا کے لیے۔ تو جب آپ داخل ہو گئے مسجد حرام میں، اب اور آپ تھوڑا سا آپ سستانا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں، بیت اللہ کو آنکھوں سے بھرپور طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر مسجد کا ادب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ براہ راست طواف شروع کریں، اس وقت آپ کے ذمہ تحیۃ المسجد نہیں ہوگی، اور اگر وہاں جماعت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو نماز میں شامل ہونا ہوگا، پھر تحیۃ المسجد اور طواف دونوں آپ سے ساقط ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھ لینا ہے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لے، یعنی کپڑا اوپر کا جو احرام کا کپڑا ہے وہ وہاں سے اتار لے اور بائیں کندھے پر اس کو ڈال دے۔ اس کو استباع کہتے ہیں، اس کو استباع کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے 7 چکروں میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پورے 7 چکروں میں آپ نے استباع کرنا ہے، یعنی کندھا آپ نے سیدھا والا کندھا ننگا رکھنا ہے۔ تصاویر اگر آپ حج کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ مرد کو ایسے کر کے چادر یہاں ڈال لینی اور یہ کندھا اس نے دایاں والا ننگا کر دینا ہے طواف سے پہلے۔ حجر اسود کے پاس آپ پہنچ جائیں تو آسانی سے اگر بوسہ دے سکتے ہیں تو دے لیں، لڑائی جھگڑے کی دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر اسے ہاتھ سے چھو لیں اور اپنے ہاتھ کو چوم لیں، ہاتھ سے دور ہے فاصلہ، اپنے ہاتھ لگایا، ہاتھ کو چوم لیا، ٹھیک ہے، یہ کر لیں آپ۔ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر بھی کہنا ہے اپنے ساتھ میں، یا پھر یہ کہ آپ دور سے اشارہ کریں رش کی وجہ سے، اس وقت اپنے ہاتھ کو نہیں چومنا، بس آپ نے کہنا بسم اللہ ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایسے چکر شروع کر دینا ہے اس طرح، یعنی آپ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، یہ حجر اسود ہے، اشارہ سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے یوں کر کے، اور ایک دفعہ ہی کرنا ہے، بار بار نہیں، لوگ بار بار کرتے ہیں، ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ نے شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شروع کے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے اگر مردوں کے لیے، یعنی تھوڑا سا تیز چلنا ہے، یعنی دوڑنا بھی نہیں ہے اور سلو بھی نہیں چلنا، ہلکے بھی نہیں چلنا، بلکہ تھوڑا سا آپ نے اچھل کے اپنی باڈی کو، جسم کو ہلا کے تھوڑا سا تیز چلنا ہے۔ اس کا آپ نے 3 چکروں میں اہتمام کرنا ہے، اور یہ شروع کے 3 چکروں میں ہے، اگر رہ گیا تو رہ گیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ شروع کے 3 رہ گئے چلو آخر کے 3 کر لیتے ہیں، درمیان کے 3 کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا پھر۔ تو ہر چکر میں آپ نے حجر اسود پر آنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، بوسہ براہ راست دیتے ہیں 100 بسم اللہ، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومتے ہیں 100 بسم اللہ، نہیں تو صرف ہاتھ سے اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور پھر آپ آگے کو چل دیں۔ حجر اسود سے جب آپ گھوم کر آ رہے ہوں گے، بائیں ہاتھ سے آپ کا یوں چکر چل رہا ہے، تو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کے حجر اسود تک آپ جب آئیں تو آپ اس میں اہتمام کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، یہ مستحب ہے آپ کے لیے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے 7 چکر پورے مکمل کر لینے جس ترتیب سے میں نے آپ کو اللہ کے توفیق سے بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر جانا ہے، وہاں نشانی بنی ہوئی ہے باقاعدہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان جنہیں محفوظ کر دیا گیا، اور قرآن نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہاں اس کو جائے نماز بنائیے آپ اس جگہ کو، تو وہاں جا کے آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ ہے، کیونکہ آپ کدھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر مقام ابراہیم کی طرف جائیں، بیچ میں وہ مقام ابراہیم ہے، اس کی بیک پہ چلے جائیں، اس کی پشت پہ چلے جائیں، اور بیت اللہ کو سامنے رکھ کے مقام ابراہیم کو سامنے رکھیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ نے وہاں پہ 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا، اس کے برابر میں کھڑے ہو جائیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور جگہ نہیں ملتی تو اسی چیز میں آپ اور پیچھے چلے جائیں، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس میں پہلی رکعت میں آپ اہتمام کریں الکافرون پڑھنے کا، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح آپ نے 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے الکافرون اور سورہ اخلاص کے ساتھ۔
طواف کے دوران کچھ خطائیں، غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بے علمی کا دورہ ہے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور حج اور عمرہ تو ایسی چیز ہے کہ غیر عالم تو اپنی جگہ ہے، کہ عالم بھی بسا اوقات وہاں جا کر سوچتا ہے کہ میں نے اب کرنا کیا ہے، شروع کہاں سے کرنا اور ختم کیسے کرنا اور ابتدا کیسے اور انتہا کیسے، الا ماشاء اللہ یعنی تجربہ کرنے کے بعد ہی کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو غلطیوں میں سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بسا اوقات چکر لگاتے ہوئے جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور وہ جو حتیم کی ایک ایسے قوس کی طرح جگہ بنی ہوئی ہے جو بیت اللہ میں شامل ہے، لوگ اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں، یعنی ادھر سے گزر جاتے ہیں، گزرنا یہاں سے تھا وہ یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا چکر صحیح نہیں ہوگا طواف کا، آپ کو حتیم کے باہر سے گزرنا چاہیے، کیونکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح لوگ جذبات میں آ کر بیت اللہ کے ہر کونے کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جسم لگاتے ہیں، تو یہ طریقہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے صرف حجر اسود کو چوما ہے اور رکن یمانی کو چھوا ہے، چوما نہیں۔ تو بس یہ دو اہتمامات ملتے ہیں، یہی سنت ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت، آپ کے جذبات اپنی جگہ، مگر سمجھ لیں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اگر اس طرح کا معاملہ تو اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حجر اسود پہ لوگ اتنا باقاعدہ جھمگٹا ہو جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہو جاتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات لوگ اپنے اعضاء کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، اور وہاں ایک شرطہ باقاعدہ وہ کنڈے کے ساتھ لٹک کر لوگوں کو دھکے دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس درجے کا اہتمام مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سہولت دے تو کر لینا چاہیے، ورنہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو بتا دیا، ہاتھ کا اشارہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح طواف کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، اور میڈیا وار کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ویسے بھی دیکھا ہوگا اور حقیقت میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اونچی آواز سے باجماعت دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک شخص پڑھا رہا ہے، دوسرے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے اپنے دعائیں پڑھیں، آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کسی چیز پہ، موبائل پہ یا کتاب سے، یا پھر جو دعا آتی ہے اسی کی آپ تکرار کرتے رہیں انشاءاللہ چکر کے دوران۔ الگ سے کوئی خاص دعا طواف کے ہر چکر کے لیے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے طواف مکمل کر لیا، 7 چکر آپ کے ہو گئے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، وہ آپ نے تفصیل سن لی۔ وہاں ایک چیز آپ کو بتانا رہ گئی، مرد حضرات نے جو کندھا ننگا کیا تھا نماز سے پہلے، وہ طواف مکمل کر کے اس کندھے کو ڈھانک لیں گے، کیونکہ نماز میں دونوں کندھے ڈھانکنا لازم ہے، ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کھلے کندھے کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، اب آپ سعی کی طرف جائیں گے، صفا مروہ کی طرف جائیے۔ سب سے پہلے آپ نے صفا کی طرف جانا ہے، جو کہ حجر اسود کے سیدھ میں ہی آپ کو ملے گا، پیچھے کی طرف۔ اور ان پہاڑیوں کو اگرچہ آج باؤنڈری کے اندر رکھا گیا کیونکہ لوگ اس سے تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے اور کرتے تھے، اس کو نقصان پہنچاتے تھے وغیرہ وغیرہ، بہرحال وہ نظر آتے ہیں پہاڑ آج بھی۔ تو آپ یہ پڑھتے ہوئے جائیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت کا ورد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ اہتمام کے ساتھ وہاں پہنچیں۔ پھر صفا پر پہنچ جائیں، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں، صفا پہ کھڑے ہوں مگر قبلہ رخ کھڑے ہوں، اور 3 مرتبہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا آپ نے وہاں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تکبیر کے بعد، اور 3 دفعہ ایسے کر لیں، اور پھر آپ اپنے لیے جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگتے رہیں۔ اور اس میں بھی اگر 3 کا اہتمام کر لیتے ہیں فبہا، اچھی بات ہے۔ بہرحال اس طرح آپ نے دعا کر کے پھر آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ دائیں ہاتھ سے آپ اتریں گے، چلیں گے، درمیان میں 2 سبز نشان آئیں گے، 2 لائٹیں سبز رنگ کی جل رہی ہوں گی، وہاں آپ نے تیز رفتاری سے بھاگنا ہے، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے اگرچہ، تھوڑا سا تیز رفتاری کے ساتھ آپ نے وہاں سے گزرنا ہے، اہتمام کرنا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوڑنا ہے تھوڑا سا آپ نے۔
تو اس کا خیال کرنا ہے، پورے چکر میں نہیں دوڑنا، آپ نے سبز لائنوں کے درمیان دوڑنا، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ اور صفا سے مربع کو جانا ایک چکر ہے، مربع سے صفا پہ آنا دوسرا چکر ہے۔ لوگ 2 چکروں کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی نیکی کا کام میں زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا، نہیں، آپ نے سنت کو دیکھنا ہے۔ 7 چکر ہے نا، ٹھیک ہے، صفا تو شروع ہوگا اور مربع پہ آخری چکر آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ایک چکر جانے کا، ایک آنے کا، یہ 2 کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، 2 شمار ہوں گے۔ تو آپ نے مربع پہ پہنچ جانا ہے، درمیان میں دوڑ کے تھوڑا سا، پھر نارمل چل کر، درمیانے چال چل کے آپ نے مربع پہ پہنچ گئے، آپ نے وہاں بھی آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور چکر مکمل ہو گیا، پورے مربع پہ جائیں، درمیان سے نہ گھومیں، جلد بازی میں مربع پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ نے صفا پہ کیا تھا، ہاتھ اٹھائیں، تکبیریں کہیں، ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد اور یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آگے وہ جو الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ پھر اپنے لیے جو دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگے، کم از کم 3 مرتبہ اس کا اہتمام ہو، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد جب 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے سر کے بال جو ہے وہ کٹوا دینے ہیں یا منڈوا دینے، منڈوانا بہتر ہے ویسے، لیکن کٹوانا بھی جائز ہے۔ اور یہ دونوں کے لیے، احباب جو پورے بال کٹوائیں گے یا سر منڈوائیں گے، اور خواتین جو ہے اپنے ٹوٹل بالوں میں سے کوئی 1-1.5 انچ کے بال یا آدھا انچ کے بال ٹوٹل بالوں میں سے، وہ چٹیا میں سے کتر دیں گی اور کاٹ دیں گی۔ اور اس کے لیے کوشش کریں یا تو ہوٹل آ کر کریں یا تو جگہ مختص ہے وہاں کریں، اور لوگ وہیں شروع ہو جاتے ہیں مربع کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہے۔ حرم کے تقدس کو اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ سے آخری چیز مطلوب ہے، جسے بال کاٹنا کہتے ہیں یا قصر کہتے ہیں اور حلق کہتے ہیں، یہ ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ سعی کے اندر بھی بعض غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ صفا اور مربع پہ لوگ رفع الدین کرتے ہیں، جبکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صفا سے مربع تک مسلسل بھاگتے رہنا، جبکہ بھاگنا جو ہے خاص جگہ کے ساتھ، اور وہ نشانی لگا دی گئی ہے، جاتے ہوئے بھی سبز نشان ہے اور آتے ہوئے بھی سبز نشان ہے، وہاں آپ نے دوڑنا ہے، پورے چکر میں نہیں۔ اسی طرح ہر چکر میں کچھ لوگ سورہ بقرہ وغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی خاص آیتیں بنا رکھی ہے، خاص ورد بنا رکھے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح صفا مربع پر استباء کرنا، جبکہ استباء صرف طواف قدوم میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ تو گویا کہ عمرے کے جو ارکان ہمارے سامنے آئے، وہ احرام، طواف، سعی، تو اس میں سے کوئی رکن رہ جاتا ہے تو پھر عمرہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اور جو واجبات علماء نے قرار دیے، وہ میقات سے احرام کی نیت کرنا ہے، میقات کے اندر ہیں تو حرم کے باہر سے عمرے کی نیت کرنا ہے، بال منڈوانا، چھوٹے کروانا ہے، اور کوئی واجب رہ گیا تو اس پر فدیہ دے کے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کا عمرہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔